ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے معزز ناظرین، سفر ہجرت کی پہلی قسط میں آپ نے سرور عالم سید الکونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان مبارک سے ابتدا اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک تک آمد اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضورہ ٹیلے پر مکہ المکرمہ کو خطاب اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبل ثور کے لیے روانگی تک کے واقعات کے بارے میں جانا۔ سفر ہجرت کی دوسری قسط میں آپ غار ثور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری اور اس مقدروں والی غار میں 3 دن قیام کے واقعات جانیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ تو ان سے وفا کا راستہ ہے، یہ تو ان سے وفا کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے۔ بستر مصطفیٰ پہ ہے یہ بیان کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کے سامنے یہ کھردری چٹانیں اور یہ سنگلاخ پتھر بہت اپنے سینوں میں چھپے ہوئے جو ہے بہت سے راز اگل رہے ہیں کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، یہ بہت کٹھن سفر تھا کہ جوتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نالین پاک ٹوٹ گیا، اور کتنا سفر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں کیا۔ خدا کا راستہ ہے، شہر مکہ کو چھوڑ کر نکلے شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی تھی یہ 430 کلومیٹر کا سفر، جس میں سے آدھا یا آدھے سے کچھ کم سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل فرمایا ہے۔ یہ سفر، یہ منزل، یہ جو اسلام جسے پستی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، یہ سفر وہ زینہ تھا جس نے اسے آسمان کی پہنائیوں تک اس کی عظمت کو پہنچا دیا، اور وہ مکہ سے مدینے کا سفر تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے شریعت
کے بیج بوئے اور توحید کا پودا لگایا، یہ مکہ کو شرف حاصل ہے، لیکن شریعت مکمل ہوئی یہ مدینہ کو حاصل ہے۔ اور اس کے درمیان یہ سفر جو ہے یہ 3 دن یہاں اور 9 دن کا عملی سفر تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اور تپتی ہوئی دھوپ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا، جبکہ کوئی شیڈ یا کوئی سواری بھی یعنی زخمی ہو گئی۔ کئی مقامات کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے کر گئے۔ کیا وہ مقام ہوگا، کیا ان وادیوں کی شان ہوگی، کیا اس پہاڑ کی عظمت ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ذکر آتا ہے تو جبل ثور کا ذکر کرنا کوئی بھی نہیں بھولتا، کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کو درپیش جو مسائل تھے اور جو مشکلیں تھیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا ہے وہ ان جگہوں کے اوپر آ کر ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ تو صرف کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آپ غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے، غار ثور میں 3 دن رہے اور اس کے بعد چلتے چلتے حضور چلے گئے اور والہانہ انداز سے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ہم اس ترانے پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سفر بہت کلفتوں والا سفر ہے، یہ سفر بہت شدت والا سفر ہے، بہت مشکل ترین سفر ہے، بڑی مشکل ترین گھاٹیاں بھی ہیں ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم نے آج ابتدا کی ہے غار ثور سے، اور اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ہماری ٹیم کا کہ ہم اسی طرح آگے منزل در منزل مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ کا راستہ ہے ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے۔ جبل ثور مکہ مکرمہ کا سب سے بلند و بالا پہاڑ ہے جس کا نظارہ ہر سمت سے کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے تو سب پہاڑ عزت، شرافت اور عظمت والے ہیں، مگر اس پہاڑ کو اللہ تعالی نے بہت ہی فضیلت و عظمت سے نوازا ہے۔ اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مضبوط حفاظتی قلعہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھکانہ دے کر جبل ثور نے ہجرت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ثور بن عبد المنات نے یہاں قیام کیا تو اس کے نام کی نسبت سے یہ ثور مشہور ہو گیا۔ اس کی شکل ثور یعنی بیل جیسی ہے، اس لیے اسے ثور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی سطح سمندر سے 759 میٹر ہے۔ اس کے شمالی سمت میں حی الحجرہ، جنوب مغرب میں حی بطحہ قریش اور جنوب مشرق میں حی العوالی واقع ہے۔ غار ثور تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے عام طور پر تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اب کی بات ہے جب راستہ کھلا اور کشادہ کر دیا گیا۔ وہ دونوں ساتھی کیسے اس غار تک پہنچے ہوں گے جب راستہ بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ پہاڑ پر چڑھنا آسان نہ تھا، سر توڑ چڑھائی، سنگلاخ راستہ، نکیلے پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو زخمی کر رہے تھے اور ٹھوکر لگنے سے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو وفادار اور جانثار دوست جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے منہ پر پہنچ کے اتارا۔ جو لوگ اس غار تک پہنچے، چڑھنے کی مشقت اٹھائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی اور خدمت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا صلہ دیا۔ عمر بھر اپنے دوست کے ساتھ رہے اور روزہ جنت میں بھی ساتھ سو رہے ہیں، قیامت میں بھی ساتھ اٹھیں گے اور جنت میں رفاقت
برقرار رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی المی وآلہ وصحبہ وسلم۔ غار تک پہنچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے غار کو صاف کیا، سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اسی سوراخ میں سانپ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے درد سے کراہنے کی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کی، جنبش بھی نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مگر بلا اختیار درد کی شدت کی وجہ سے آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آنسو کے قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو زہر کے اثرات ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالا تن دیا۔ دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا، وہ غار کے منہ پر جا بیٹھے۔ اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہر مکہ کو چھوڑ کر نکلے، شہر جنت نما کا راستہ ہے۔ کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھ کر پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے تک آ پہنچے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدموں کی آوازیں، بولنے کا شور و غوغا سنا تو بہت گھبرائے، اپنا دم سادھ لیا اور نظریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودھا چہرے پر جما دی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روح اور دل میں چھپا لوں۔ غار سے نکلنے اور فرار ہونے کا ایک ہی راستہ تھا۔ غار کا دروازہ وہ بھی کفار کے قبضے میں آ گیا۔ مکمل طور پر دونوں مہاجر دوست ظالموں کے حصار میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ تو پہنچ گئے۔ فکر مند ہو کر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قتل ہو گیا تو میری موت ایک آدمی کی موت ہے، اور آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت رل جائے گی۔ عزم و استقلال کے پہاڑ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کر میری جان، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے سر پر کفار کے قدموں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آہستہ سے کہا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ کا ان دونوں آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، مسجد حرم سے جنوب کی سمت 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور میں یہ غار واقع ہے۔ اس غار کو 3 دن
کائنات کی عظیم ہستی اور سب سے افضل امتی کی میزبانی کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس مبارک غار کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ غار میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرا پھیلنے کے بعد غار میں آ جاتے اور مکہ المکرمہ کی دن بھر کی خبریں لے آتے، اور سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر مکے کی چراگاہوں میں اپنی بکریاں چراتے اور شام کے وقت بکریوں کے ساتھ غار کے قریب پہنچ جاتے اور اپنے سرداروں کو دودھ پلاتے۔ اندھیرے میں صبح ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے جاتے۔ پیچھے سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بکریاں اسی راستے سے گزارتے ہوئے لے جاتے تاکہ ان کے پیروں کے نشانات مٹ جائیں۔ 3 دن تک یہی معمول رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ مکہ المکرمہ کی پل پل کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی رہیں۔ دشمنوں نے تلاش کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ 3 دن کے بعد جب ان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر مدینہ طیبہ شریف کی طرف اختیار فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عریقت کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت پر لے لیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر با اعتماد اور راستوں کو پہچاننے میں بہت ماہر تھا۔ رہبر ہجرت نے ساحل سمندر کے قریب والا رستہ اختیار کیا۔ عام طور پر مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے والے اس راستے سے کتراتے تھے۔ بہت سے اہل مکہ تو اس راستے سے واقف ہی نہ تھے کیونکہ یہ کافی طویل اور دشوار گزار راستہ تھا۔ اکا دکا مسافر ہی ادھر سے جاتے تھے، تاہم کیونکہ عام شاہراہ کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی محتاط راستہ تھا، اس لیے اس کا انتخاب ہوا۔ قافلہ ہجرت 3 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک اونٹ پر امام المہاجرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے اونٹ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عبداللہ بن عریقت نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلنے کا فریضہ انجام دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر ہجرت کا تیسرا پڑاؤ جبل خسارک ہے۔ انشاءاللہ آنے والی قسط میں ہم جبل خسارک چلیں گے اور وہاں ہونے والے واقعات سے اپنے ایمان کو تازگی بخشیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حق ادا ہو عطا کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ۔ جی معزز خواتین حضرات، سفر ہجرت کے اس مرحلے میں ہم نے جبل ثور کو کراس کر لیا ہے، اور اب ہمارا جو سفر ہے وہ جاری و ساری ہے جبل خسارک کی طرف۔ یہ نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ جبل خسارک وہ برکتوں والا پہاڑ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کے بعد قیام فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا پڑاؤ جبل خسارک میں ہوا، تو انشاءاللہ اس پہاڑ پہ پہنچ کے جو باقی کے واقعات ہیں سفر ہجرت کے، اس مرحلے کے، اس منزل کے، اس سے آگے کیا ہوا اور اس سے پیچھے کیا ہوا، یعنی جبل غار ثور سے لے کر جبل خسارک تک کیا ہوا اور جبل خسارک سے لے کر اگلی منزل تک کیا ہوا، استاد محترم انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ محبتوں کا سفر ہے،
عقیدتوں کا سفر ہے، پیار کا سفر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یقین کریں اس قدر شدید گرمی ہے، اور مکہ کی گرمی تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کتنی برکتوں والی ہے، مشہور ہے۔ مکہ المکرمہ کے پہاڑوں پہ ہم نے جب تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، شوٹنگ کی، تو پتہ چل گیا کہ مکہ کی گرمی کا ایک مقام ہے جناب، اور اس کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ آگے جہاں ہم جائیں گے، اور معزز حضرات آگے کے جو مناظر ہیں وہاں بھی شدید ترین گرمی ہے، تو انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ ہمارا قافلہ عشق و مستی چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ہم آپ کو مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک انشاءاللہ باخبر رکھیں گے، ان منازل کی، ان مقامات کی، اور سنگے میل کی زیارت کروائیں گے جن کا تعلق حضور علیہ السلام کی ہجرت کے اس مقدس سفر کے ساتھ ہے۔ اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا مفصل کام نہیں کیا گیا۔ یہ میرے استاد گرامی الحاج قبلہ عبدالحمید القادری دامت برکاتہم القدسیہ کا خاص اعزاز ہے کہ سال ہر سال کی ریسرچ الحمدللہ انہوں نے ان وادیوں میں بے پناہ سفر کیے۔ ہر ویکینڈ انہوں نے سفر کیا ہے، ریاض سے لے کر مدینہ طیبہ شریف تک، اور پھر ارد گرد کی وادیوں میں مکہ المکرمہ میں، یعنی جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے میرے استاد گرامی نے وہاں تک کا سفر کیا ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے جو آج الحمدللہ ہماری ٹیم کے ذریعے، اس فقیر کے ذریعے آپ کی خدمت تک پہنچ رہی ہے۔ معزز خواتین، اس سفر ہجرت کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو سکے کہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنہیں آج ہم بھول چکے ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے پیغام سے دور ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کریم نے کہ جو شاف نشر ہے، شاف یوم النشور ہے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، اور دوبارہ امت کا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، یہی اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد ہے۔ میں اپنی ٹیم کے تمام افراد کا جو پس پردہ ہیں سامنے آئیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں، پیچھے ہوں تو بھی ان کے لیے دعا کریں۔ ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، اللہ پاک ایک ایک فرد کو سلامت رکھے کہ جن کی محبت، جن کا پیار، جن کا خلوص، جب میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ اللہ نے اس قدر محبت کرنے والے بھائی دیے ہیں، اس قدر محبت کرنے والے بزرگ دیے ہیں کہ جو قدم قدم پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جلا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، معمولی کام نہیں معزز حضرات، جو یہ افراد کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ریسرچ کے بعد ہم آپ کو ان مقامات پہ لے کے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ آپ کا سینہ حضور علیہ السلام کی محبت کے نور سے بھریں گے۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے، ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے، سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے۔ پوچھو صدیق سے تو کہہ دیں گے، پوچھو صدیق سے تو کہہ دیں گے، یہ تو ان سے
وفا کا